Rise and shine, rise and shine, rise and shine. جی ہم نے آپ کو دکھایا شہزاد روی کی آواز میں خوبصورت سا گانا اور احسن رحیم کی ڈائریکشن میں ایک بہت خوبصورت سا ویڈیو، اور اس وقت ہم آپ کو ملوائیں گے ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ سے. ان کا انٹروڈکشن میں آپ کو دیتی چلتی ہوں. ہم نے انوائٹ کیا ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید وسیم الدین صاحب کو، اور ڈاکٹر سید وسیم الدین صاحب جو ہیں گزشتہ 22 سال سے درس و تدریس سے منسلک ہیں. اردو یونیورسٹی کے شعبہ انٹرنیشنل ریلیشن کے سربراہ ہیں. جامعہ کراچی اور اردو یونیورسٹی کے 12 اسٹوڈنٹس ان کی زیر نگرانی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ساؤتھ ایشیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس پر گہری نظر رکھتے ہیں. مختلف اخبارات اور رسائل میں ان کی تحقیقی اور فکر انگیز مضامین اور تجزیے شائع ہوتے رہتے ہیں. اب تک ان کی تصنیف کردہ 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں انٹروڈکشن ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز، پاکستان کی خارجہ پالیسی، سارک ایک مطالبہ، امریکہ اور اس کے جمہوری ادارے، اور 55 مشہور شخصیات وغیرہ شامل ہیں. السلام علیکم جی. ویلکم ٹو دی شو. کافی مصروف کام ٹائم میں سے آپ ہمارے لیے ٹائم نکال کے آئے. مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کی تھوڑی سی ہم انفارمیشن مزید دینا چاہیں گے آپ کے بارے میں لوگوں کو، آپ کی علمی اور تحقیقی سرگرمیوں کی تھوڑی سی ہمیں تفصیل بتائیے. ایکچولی ہماری اردو یونیورسٹی جو قائم ہوئی ہے وہ 13 نومبر 2002 کو قائم ہوئی ہے. تو یہ پہلی یونیورسٹی ہے پاکستان میں جس کا ذریعہ تدریس جو ہے وہ قومی زبان ہے. ہندوستان میں بھی جو ہے کچھ جامعات ہیں جس کا ذریعہ تدریس اردو ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی غنیمت بات ہے، بہت مناسب بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ ہے، ایسی جامعہ ہے جس کا ذریعہ تدریس اور ذریعہ تعلیم اردو ہے، ہماری قومی زبان ہے. تو 2000 ابھی ہمارا گزشتہ 3 دن پہلے ہمارا کنووکیشن ہوا پہلا اردو یونیورسٹی کا. تو اس میں جو ہے تقریباً جامعہ اردو سے تقریباً 6 لوگوں کو جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے ایوارڈ ہوئی، اور وہ تمام کے تمام جو حضرات تھے وہ سب کے سب اساتذہ تھے، ٹیچرز تھے وہاں کے اسی اردو یونیورسٹی کے. نفسیات میں، ایجوکیشن میں، پولیٹیکل سائنس میں، سوشل ورک میں لوگوں کو، اور اردو میں پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جامعہ کی شناخت جو ہے ہوتی ہے وہ تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے. ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ کی جائے. تو قومی زبان میں کسی تدریس کا ہونا اور تعلیم کا ہونا یہ ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے. مثلا میں ایک مثال دوں آپ کو کہ آج جاپان کی یا چائنا کی یا جرمنی کی ترقی کا راز جو ہے ان کی قومی زبانیں ہیں. تو یہ قومی زبان میں تدریس جو ہے وہ ناگزیر ہے. اس سے ہمارے طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ آگے اپنے آپ کو بہتر کریں گے، امپروو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، جو اردو یونیورسٹی ہے اس میں کیا صرف اردو زبان میں ہی تعلیم دی جاتی ہے یا کہیں انگلش یا جو انٹرنیشنل لینگویج اب بنتی جا رہی ہے انگلش؟ نہیں، ہمارے پاس بائی لینگویج ہے. ہمارے پاس 2 کیمپس ہیں. ایک گلشن اقبال کیمپس ہے جہاں فیکلٹی آف سائنس ہے، ایک ہمارے پاس فیکلٹی آف آرٹس ہے جو فنون کی تعلیم دیتے ہیں. تو اساتذہ ماشاءاللہ بہت ہمارے دونوں زبانوں میں ماہر ہیں. اردو میں بھی ماہر، اردو میں تو اپنی زبان ہے، انگریزی میں بھی وہ پڑھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب ہمارے پاس جو ہے میری اپنی 2 کتابیں جو ہے انگریزی میں شائع ہوئی ہیں، اور مجھے کوئی دقت پیش نہیں آتی. اگر کوئی طالب علم کوئی سوال پوچھتا ہے مجھ سے انگریزی میں، یا اس کا جو سینٹرل تھیم ہے ہم اس کا بیان کر دیتے ہیں کہ ہم نے آج کل لیکچر میں کیا بات کی ہے، کیا گفتگو کی ہے، یا کانسیپٹ کیا ہے، وہ ہم انگلش میں کلیئر کرتے ہیں. لیکن آلموسٹ جو ہم 80% جو ہے وہ ہم، یا 90% جو ہے وہ اردو میں پڑھاتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں اب جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کی اردو کے بارے میں اتنی زیادہ نالج نہیں ہے؟ اگر آپ اردو میں اسپیشلی اگر ہم اکیڈمک چیزوں کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم بکس کی بات کر رہے ہوں جو یونیورسٹیز میں یا اسکولز میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں جو لینگویج یوز کی جا رہی ہوتی ہے، خاص جو ورڈز ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یاد نہیں ہوتے. اس میں تو یہ کہ ہم لوگ چونکہ اب تجرباتی دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم تجربہ کر رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو یقیناً جیسا میں مثال آپ کو دوں گا کہ ہندوستان میں علی گڑھ یونیورسٹی اور جامعہ عثمانیہ 2 یونیورسٹیز ایسی تھیں جنہوں نے اردو کے لیے بڑا کام کیا. تو اب ہم اپنی جو رکاوٹیں آپ نے بتائی ہیں، نشاندہی کی، وہ ہم دور کریں گے اور دور ہو رہی ہیں انشاءاللہ. امپروومنٹ کی بہت زیادہ توقعات ہیں. ٹھیک. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی یونیورسٹی سے، جامعہ یونیورسٹی سے اور اردو یونیورسٹی سے بہت سارے طلبہ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو جو آپ کے انڈر جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ کتنے ہیں اور کیا ریشو ہے ہمارے یہاں پی ایچ ڈی؟ میرے پاس تقریباً 6 طلبہ جو ہیں وہ جامعہ کراچی سے ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ سے کر رہے ہیں، پولیٹیکل سائنس سے، انٹرنیشنل ریلیشن سے، سوشل ورک سے. ان کے تمام کی ٹاپک جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن سے جو ہے وہ ریلیونٹ ہے وہ. اور تقریباً 6 طلبہ جو ہیں میرے ساتھ جو ہیں جامعہ اردو سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں.
انگریزی میں بھی کر رہے ہیں, اردو میں بھی کر رہے ہیں. مثلا ان کا جو تھیسس کا جو مقالہ جو ہوگا وہ کچھ لوگ اردو میں کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ انگریزی میں کام کر رہے ہیں. مثلا ایک انگریزی میں ہی ہے دا رول آف ملٹی نیشنل کمپنیز ان ملیشیا. میرے ایک طالب علم ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو رول ہے پورے ورلڈ میں, جس طریقے سے ملٹی نیشنل کمپنیز نے پوری ورلڈ کو گرپ میں لے لیا ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کا مقالہ جو ہے وہ انگریزی میں ہوگا. اس طریقے سے ایک میرے طالب علم جو ہے وہ دا رول آف میمن کمیونٹی ان دا اسٹرگل آف پاکستان, یہ بھی انگریزی میں کام کر رہے ہیں. تو مکس ہے, اردو میں بھی کام کر رہے ہیں اور انگریزی میں بھی کام کر رہے ہیں. اب یہ ہے اصل تحقیق میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کام کی نوعیت, جو کام کا رزلٹ وہ کیا نکالیں گے, کس طرح وہ کام کر رہے ہیں, ان کی جو ہے پرائمری سورس کیا ہے, ان کی سیکنڈری سورس کیا ہے. یہ بنیادی جو ہے اہمیت کا حامل ہوتا ہے کسی بھی مقالے کی تیاری میں یا ریسرچ یا تحقیق کی تیاری میں. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے کہ جو اب انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, خارجہ پالیسی ایک بہت ہی ایسا ٹاپک ہے, ایسا موضوع ہے جو بہت ہی حساس ہے. خارجہ پالیسی کسی بھی آزاد ریاست کی یا ملک کی جو ہے وہ حالات کے تابع ہوتی ہے. مختلف جو ہم دیکھتے ہیں بین الاقوامی سطح پر جو صورتحال بدل رہی ہے اس وقت عالم اقوام میں اور عالم اسلام میں, تو کسی بھی ملک کو جو ہے خارجہ پالیسی کی تشکیل میں جو بنیادی جو کانسیپٹ رکھا جاتا ہے, جو بنیادی عنصر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قومی مفادات ہوتے ہیں. تو پاکستان ابھی چونکہ ترقی پذیر ملک ہے, ہمارا ملک ابھی اس قابل نہیں ہوا ہے کہ ہم جس کو کہہ سکیں کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہو چکے ہیں. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ اس میں لچک ہوتی ہے, اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, اس کی گنجائش رہتی ہے. اور کوئی بھی ملک جو ہے اپنی خارجہ پالیسی بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا, یہ حالات کے تابع ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ جب میں نے آپ سے پروگرام شروع سے پہلے بھی سوال کیا کہ وائی انٹرنیشنل ریلیشن, کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ انٹرنیشنل ریلیشن کسی بھی ملک میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے انٹرنیشنل ریلیشن پہ تحقیق کرنا یا اس کے بارے میں جاننا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے, بین الاقوامی تعلقات کا سبجیکٹ جو ہے آپ دیکھیں کہ پہلی جنگ عظیم 1914 اور دوسری جنگ عظیم 1939 کے بعد یہ مضمون کو پذیرائی حاصل ہوئی. اس سے پہلے بین الاقوامی تعلقات کا مضمون کا جو ہے عالم اقوام میں اتنی زیادہ پذیرائی حاصل نہیں کر چکا تھا. تو یقیناً پھر جب یہ آگے ہم بڑھتے گئے تو بین الاقوامی تعلقات کا جو ویژن تھا, لوگوں میں ایک ویژن امپروو ہوا, لوگوں نے پڑھنا شروع کیا کہ صاحب دنیا کے حالات سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے. اور اگر ہم بین الاقوامی تعلقات کا موازنہ اور مضامین سے کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مضمون ایک ایسا ہے کہ جس سے ہمارے لوگ جو ہیں یا ہمارے قارئین یا ہمارے جو شہری ہیں ملک کے, وہ اپنے موجودہ حالات سے ملک کے بھی اور بیرون ملک سے بھی وہ ریلیونٹ رہتے ہیں. تو بین الاقوامی تعلقات کا مضمون جو ہے وہ ایکچولی ایسا مضمون ہے کہ جس میں باخبر رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب تک کوئی پڑھنے والا باخبر نہیں رہے گا, مثلا انٹرنیشنل ریلیشن پڑھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپڈیٹ ہونا چاہیے. اپڈیٹ کے لیے ہمیں صرف کتابیں تھوڑی پڑھنا ہوگی, ہمیں جو ہے وہ میڈیا سے بھی ہمیں ریلیونٹ کا اپنے آپ کو کرنا ہوگا, ہمیں مختلف چینل سے بھی اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا ہوگا, ہمیں جو ہے باخبر رہنا ہوگا کہ آج کے کل کے اخبار میں کیا خبر تھی, آج کے اخبار میں کیا خبر ہے, آج جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن کیا کتنے تبدیل ہو گئے ہیں یا اگلے آنے والے 5 سالوں میں انٹرنیشنل ریلیشن میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے. تو بین الاقوامی تعلقات کا مضمون ایک ایسا مضمون ہے جو بہت ہی لچکدار ہے, جو بہت فلیکسیبل ہے. مثلا میں کہوں گا کہ یہ کوئی سائنس کا کوئی کلیہ نہیں ہے کہ نیوٹن نے 100 سال پہلے جو کہا تھا کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن, تو وہ آج بھی سچ ہے. تو بین الاقوامی تعلقات میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کس نہج پر ہوگی یا انڈیا کی خارجہ پالیسی کس نہج پر ہوگی. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پی ایچ ڈی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, پھر اس سے تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے, پھر اگر ہم جیسے جیسے پیچھے جاتے جائیں تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں کتنے زیادہ اویئر ہیں؟ دیکھیے, ایک بات میں بنیادی آپ کو یہ بتاؤں کہ بیسیکلی انٹرنیشنل ریلیشن کا مضمون جو ہے اس میں کتابیں جو ہیں ہمارے پاس اردو میں جو ہیں معیاری کتابیں نہیں ہیں. میں غیر مناسب تو نہیں کہوں گا, معیاری کتابیں کہہ رہا ہوں میں, کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن کا جو مضمون ہے یہ ڈیولپ ہی یورپ میں ہوا ہے. پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, پورا یورپ میں یہ اس کی نشو و نما ہوئی ہے. تو جتنی جو بیسک کتابیں ہیں, جو بیسک جو کانسیپٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشن کا, ہمیں جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے ہمیں انگریزی کتابوں سے استفادہ کرنا پڑے گا. جب تک ہم انگریزی کتابیں نہیں پڑھیں گے تو اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ ہم نہیں جانیں گے. مثلا میں مثال دوں کہ 2 جنگیں ہوئیں, پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم. ایک کتاب آئی تھی ای ایچ کار کی, انٹرنیشنل
دا ریلیشن بٹوین ٹو ورلڈ وارز. جب تک ہم ای ایچ کار کی کتاب کو نہیں پڑھیں گے کہ ہم وار کو ہم کیسے جانیں گے کہ جنگ کیا ہوتی ہے. اب یہ کہ باقی جو کتابیں اردو میں آئی ہیں وہ معیاری نہیں ہیں, تو بین الاقوامی تعلقات کے طالب علم ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں. ہمارے ہاں جو معیاری کتابیں جو انٹرنیشنلی جو اچھی بکس پبلش ہو رہی ہوتی ہیں جن سے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں, کیا ان کتابوں کا ٹرانسلیشن نہیں کیا جا سکتا, یا ہمارے ہاں لوگ ان کا ٹرانسلیشن کرنا ضروری نہیں سمجھتے؟ ترجمہ تو ہو رہا ہے. جیسے میں آپ کی ابھی کتاب کا نام بتایا میں نے, انٹرنیشنل ریلیشن بٹوین ٹو ورلڈ وارز, کتاب ہے ای ایچ کار کی. میمر حسان جو تھے وہ اردو یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے, انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے. ایکچولی کسی انگریزی ورژن کا یا کسی اوریجنل کتاب کا ترجمہ کرنا بھی ایک عام کام نہیں ہے, وہی کر سکتا ہے جو یا اسکالر ہو یا انٹلیکچوئل ہو. تو میمر حسان نے اس کتاب کا پورا حق ادا کیا ترجمہ کرنے کا, کیونکہ وہ دساتیر عالم پہ ان کو کمانڈ حاصل تھا پروفیسر میمر حسان صاحب کو. تو ترجمے ہو رہے ہیں. ڈاکٹر آئی ایش قریشی جو کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, ان کی کئی کتابیں جو ہیں آکسفورڈ میں یا کیمبرج میں پڑھائی جاتی ہیں, اس کے خوبصورت ترجمے ہو چکے ہیں. تو ترجمے کر رہے ہیں ہمارے خود جامعہ اردو جو ہے اس میں شعبہ تصنیف و تعریف قائم ہے. ابھی تقریباً 20 کتابیں جو ہیں وہاں پہ اردو ترجمے, جو کتابیں انگریزی میں ہیں سائنس کی اور فنون کی, اس میں اردو قومی زبان میں کتابیں ابھی شائع ہوئی ہیں ہماری. ٹھیک, ہمارے ہاں جو لوگ انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹرز کر رہے ہوتے ہیں یا اس میں مزید آگے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے پاکستان میں کیا اسکوپ ہے؟ دیکھیے, پاکستان میں کہیں بھی اسکوپ بنانے کے لیے طلباء کو یا طالبات کو اپنے آپ کو امپروو کرنا ہوتا ہے. جب تک کہ طلباء اور طالبات جو ہیں وہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کریں گے اور سبجیکٹ پڑھنے کا حق ادا نہیں کریں گے. حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کمانڈ حاصل نہیں کریں گے, جب تک اس میں مہارت حاصل نہیں کریں گے. مثلا میں اگر بین الاقوامی تعلقات کا طالب علم ہوں یا استاد ہوں, تو مجھے چاہیے کہ مجھے جتنی جو بیسک جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے, اپنے سبجیکٹ میں مجھے ماہر ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے طالب علم کو سبجیکٹ سمجھ کے پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک فارملٹی کے طور پہ, ایک رسمی کارروائی کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ڈگری لینی ہے. ہمیں ڈگری ہولڈر تھوڑی بننا ہے, ہمیں تو مارکیٹنگ میں آ کے پریکٹیکل لائف میں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم نے بین الاقوامی تعلقات کو پڑھا ہے, اس کو سمجھا ہے, اس کو جانا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی ملک کی اگر ہم بات کریں, صرف پاکستان کی نہیں, اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں تو کسی بھی ملک میں انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں جن لوگوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہوتا ہے یا جو اس چیز کو ایز اے پروفیشن لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ان کا کتنا اہم رول ہوتا ہے اس ملک کی اکانومی میں یا اس ملک کو آگے بڑھانے میں؟ میں ایک بہت اچھی اپنی مثال سامنے پیش کر دیتا ہوں. ابھی میرے مجھ سے ایک سال سینئر تھے حسین حقانی صاحب, انہوں نے ماسٹرز آئی آر میں کیا تھا, پوزیشن لی تھی, آج وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں. جاوید جبار کا نام ہمارے سامنے موجود ہے, مہتاب چندہ کا نام ہمارے سامنے موجود ہے, حسن جلیل جو کمنٹیٹر ہے کرکٹ کے, ان کا نام موجود ہے, وسیم سجاد کا نام موجود ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں. میں آپ کو ایک طویل فہرست فراہم کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے انٹرنیشنل ریلیشن پڑھ کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں وہ چھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے. حسین حقانی سے مطلب اچھا آڈیٹر یا اسپیکر جو ہے اس وقت جو ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ویژن ہے حسین حقانی کا جو ہے. تھینک یو سو مچ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. وہ لوگ جو اپنے تعلیمی سرگرمیوں کو مزید آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں یا مزید پڑھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہیلپ بھی ملی ہو کہ آگے انہوں نے کون سا قدم اٹھانا ہے. ہم لیں گے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد واپس آئیں گے. Rise and shine, rise and shine, rise and shine.